السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب بھائی نے لکھا جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی قرض دار کو ادائیگی کے لیے مہلت دے گا اسے ہر دن کے بدلے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ مقررہ وقت گزرنے کے بعد بھی اسے مہلت دے گا تو اسے ہر دن کے بدلے اس قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مطلب بھائی یہ ابن ماجہ والی روایت کا تو پتہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں دیکھی، البتہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، سند اس کی ٹھیک ہے، ہاں اس میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کی مدت مقرر کر لیتا ہے، مثلا کہ قرض جس کو دیا اور قرض لینے والا کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، تو 1 مہینے تک جتنا اس نے قرض دیا ہے اس کو ہر دن کے بدلے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا، نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جی۔ اور جب وقت آ جائے ادائیگی کا اور وہ کہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے اور اس کو وہ مزید مہلت دے، تو جب مزید مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر دن کے بدلے ڈبل جو ہے اجر ملے گا۔ مثلا 10,000 روپیہ قرض دیا ہے تو جب تک وقت طے ہوا جی 1 مہینے کا، تو 1 مہینے تک جو ہے نا اس کو 10,000 روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب وقت آ گیا وہ ادا نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے اور مہلت دو، تو اس کو اگر بندہ مہلت دے دیتا ہے نا تو پھر اس کو ہر دن کے بدلے 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ہو جائے گا نا اس کا۔ تو یہ فائدہ سوچنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے انسان کی آخرت کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنایا ہے کہ نیکیوں میں برکت ہو رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی، ڈبل اجر مل رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر تو بیاج پر قرض دیا جاتا ہے، قرض دیتے ہیں، یہ کاروبار یہ ہے، ہم جی لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، یہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے۔ ایسے باطل پرست لوگ بھی، ایسے غلط نظریے والے لوگ بھی ہیں، حرام کھانے والے، تو اس لیے ہر جگہ اپنا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے، کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔